الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کی بعد مخدوم و محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد عبد القیوم محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور عزیزائن جو اس مجلس میں شریک ہیں، آپ نے سنا شیخ صاحب نے ہماری تاخیر کی وجہ اور سبب آپ سے بیان کیا۔ آج ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ اسٹرائک ہے، روڈ جام ہے، کوئی گاڑی کہیں سے آگے نہیں نکل سکتی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ مغرب بعد وہاں پروگرام ہے اور عشاء کی اذان تک وہ ختم ہو جائے گا اور ہم 15 منٹ میں انشاءاللہ یہاں آ جائیں گے، لیکن بسا اوقات انسان اندازہ ہی لگا سکتا ہے اور معاملات اپنے بس میں اور اختیار میں نہیں ہوتے، تو ہم نے آپ کو بہت زیادہ انتظار میں رکھا۔ اس زحمت انتظار پر میں بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک یوم کے حوالے سے یہ محفل ہے، اسے 11ویں شریف کی محفل کہیں یا عرس غوث اعظم کہیں یا یوم شیخ عبد القادر جیلانی کہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے جو آپ کی امت میں سے صوفیاء کرام، علماء کرام ہو گزرے ہیں، ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ اور مرشد تو مرشد ہوتے ہیں اور حضور غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں، اس لیے ہمارے ہاں پیران پیر کہا جاتا ہے ان کو، حالانکہ پیر پیرا ہونا چاہیے پیر پیراں، لیکن اب یہ ایسا مشہور ہو گیا پیران پیر کہ پیران پیر ہی چل رہا ہے، پیران پیر دستگیر۔ تو آپ مرشدوں کے مرشد ہیں، رہبروں کے رہبر ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا، شاد باش اے عشق خود سودائے ماں، شاد باش اے عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائمہ، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوسما۔ مرشد سب کچھ ہے، مرشد جو ہے وہ تمام روگ جتنے بھی ہوں ان سب کا مداوا اس کے پاس ہے، جتنی بھی تکالیف اور پریشانیاں ہوں ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت اس کے پاس ہے۔ اور بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور اطباء اور دانشور وہ سب پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے کہ افلاطون و جالین و سما، آپ ہی ہمارے افلاطون ہیں اور آپ ہی ہمارے لیے جالینوس ہیں۔ اور پیر مرشد سے تعلق، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کیوں ہونا ضروری ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیر را بگزیں کہ بے پیریں سفر، پیر را بگزیں
کہ بے پیر این سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر، کہ مرشد کے بغیر یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں بڑی آفتیں ہیں، بڑی بلائیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، لہذا کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اور شیخ کامل جب کسی کو مل جائے تو اس پر کتنی راحت ہوتی ہے، کتنی مسرت ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنیں اور ان کے مزار شریف پر چلہ کش ہو کے، فروکش ہو کے فیوز و برکات حاصل کرنے والے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ تو پیر کامل یہ ہے، ایسے پیر کامل حضور داتا گنج بخش علی حجویری، اور ایسے ہی پیر کامل حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ پیر سے کیا فائدہ ہوگا اور پیر نہیں ہوا تو کیا نقصان ہوگا۔ رسالہ قشیریہ میں یہ بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج ہے، لکھی ہے کہ من لیس لہ شیخ فشیخہ ابلیس، من لیس لہ شیخ فشیخہ ابلیس، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، پیر نہ ہو تو پھر شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ زبردستی کا آ کے پیر نہ بن جائے، ضروری ہے کہ خود کو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ کیا جائے، اور اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی انعامات اور فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، عالم ہونا اور زاہد ہونا۔ ہر عالم زاہد نہیں ہوتا، کوئی عالم زاہد ہوتا ہے، اور ایسے عالم جو زاہد ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو طرف کے فیوز و برکات ہوتے ہیں، اصحاب علم سے ملنے والے بھی اور اصحاب زہد و تقوی سے ملنے والے بھی۔ اور ایسے زاہد جو بے علم ہوں ان کو زاہد شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی بے علم ہے اور پیر ہونے کا دعوے دار ہے، شیخ ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس کو پیر اور شیخ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ علوم باطنیہ کی طرف رجحان تبھی ہوتا ہے جب پہلے علوم ظاہریہ کی تکمیل کی ہو۔ علوم ظاہریہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، یہی وہ علوم ہیں جو آپ کے لیے علوم باطنیہ کے دروازے کھولتے ہیں اور آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ علم ظاہری پڑھنے کے بعد اب اگر کسی شیخ کامل کے دامن سے آپ وابستہ ہو گئے تو پھر باطنی اسرار، باطنی علوم اور باطنی فیوز سے بھی آپ مستفیض ہو سکیں گے۔ اب ان دونوں کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں ہوئے ہیں، اس دور میں کئی صوفیاء کرام بھی ہوئے، اور ان میں ایک معروف صوفی بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے مشہور زاہدین میں اور بزرگان دین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ سوال لے کر آتے، کوئی شرعی مسئلہ ہوتا آپ سے دریافت کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے، لیکن اگر کوئی طریقت کے حوالے سے سوال پوچھتا تو کہتے تھے بشر حافی کے پاس جاؤ۔ تو آپ کے شاگردوں میں سے بعض نے ایک دن کہا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس لوگ مسائل کے لیے آتے ہیں، آپ خود ان کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے بشر حافی کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں شریعت کا عالم ہوں، میں شریعت کا عالم ہوں، تو میں شریعت کا عالم ہونے کے ناطے شریعت کا مسئلہ بتا سکتا ہوں، میرے پاس شریعت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا میرے پاس علم ہے، میں اللہ کے احکام بتا سکتا ہوں، لیکن جو مجھ سے وہ بات پوچھنے کے لیے آئے
جس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تو میرے پاس اللہ کے احکام کا علم ہے، بشر حافی کے پاس اللہ کا علم ہے۔ جو اللہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو، اللہ سے وابستہ ہونا چاہتا ہو، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں علماء اور یہ ہیں زاہدین کہ جو جس کا شعبہ ہے، جس کی فیلڈ ہے، وہ اگر اسی میں رہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر میں کہوں کہ آج اس وقت جو روئے زمین پر ہمارے علماء کرام موجود ہیں تو شاید ان کے پائے کا کوئی عالم نہ نکلے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود انہوں نے پیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور ہمارے ہاں ایک پاؤ علم نہیں ہوتا تو ساتھ ہی رہبر شریعت و طریقت بن جاتے ہیں۔ یعنی شریعت کے رہبر تو ہوئے مدرسے میں پڑھ کے، اور طریقت کے رہبر پتہ نہیں کیسے بن گئے فوراً ہی، ہاں، یعنی ابھی مدرسے سے قدم باہر نکالا نہیں تو بڑے بڑے اشتہار چھپنے رہبر شریعت و طریقت۔ تو بھائی طریقت کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ کس پیر کے پاس، کس مرشد کے پاس، کون سا ایسا کامل ولی آپ کو میسر آ گیا کہ جس نے آپ کو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے رہبر شریعت آپ کو بننے کی راہ دکھائی، ایسی آپ کو رہبر طریقت بھی بنا دیا۔ ہمارے یہاں مدارس میں یہ رواج نہیں ہے کہ پڑھ کر فارغ ہو کر جانے والے کو رہبر شریعت بھی کہا جائے۔ کہا جاتا ہے؟ نہیں کہتے ہم۔ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ درس نظامی کی تکمیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ان علوم و فنون سے متعلق جو بھی کتب ہوں گی وہ آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں، آپ وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب جو بھی دین کا علم جہاں بھی آپ کو ملے گا، وہ عربی میں ہو یا فارسی میں ہو یا اردو میں ہو، آپ اس کو سیکھ سکیں گے، سکھا سکیں گے، آگے پھیلا سکیں گے، مگر یہ سرٹیفکیٹ تو کہیں نہیں دیا جاتا کہ آج سے آپ رہبر شریعت ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کی سند پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو فاضل ہو کے جا رہے ہیں آج سے ان کو ہم نے رہبر شریعت کے منصب پر بھی فائز کر دیا۔ تو یہ خود ساختہ جو مناصب ہیں، میرا خیال ہے اگر ہمارے اس سے گریز کیا جاتا تو جو جہالت پھیل رہی ہے اور جو تاریکی پھیل رہی ہے، نور اور روشنی پھیلنے کی بجائے، تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ ہر بندہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے نام کا اشتہار چھاپ لیتا ہے، اپنے نام کا لیٹر پیڈ بنا لیتا ہے اور بڑا بڑا لکھتا ہے رہبر شریعت و طریقت حضرت پیر مغاں فلاں بن فلاں۔ اب پتہ نہیں یہ ساری ڈگریاں کہاں سے حاصل ہو گئیں اچانک سے۔ مرشد تو بہت مشکل سے بنتا ہے، اور مرشد بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرشد بننے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے جو مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ساری زندگی علم حاصل کیا، علم کے بلند و بالا مراتب پر پہنچے، طویل عرصہ تک تدریس کی، پڑھایا، اس کے باوجود خود کو نہ رہبر شریعت کہلایا نہ رہبر طریقت۔ پھر کیا کیا؟ پھر حضرت وابستہ ہو گئے ایک مرشد کے دامن سے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جب ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور ان کے سینے میں موجود علوم آپ کے قلب پر وارد ہونا شروع ہوئے مرشد کی عطا سے اور کوشش سے، تو اس کے بھی بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں، میں ہرگز مولوی نہ ہوتا، نہ کہلانے کے قابل ہوتا، مگر مرشد شاہ شمس تبریز کی صحبت میں رہنے سے یہ ہوا کہ میں کسی قابل ہو گیا ہوں۔ تو اب وہاں آپ جائیں، اگر قونیہ جائیں ترکی میں، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جائیں حاضری دینے کے لیے، تو آپ کو ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا مولوی مولوی، یہاں تک کہ بسوں پہ بھی لکھا ہوگا مولوی بس نمبر فلاں، کیونکہ وہ مشہور ہو گئے مولوی کے نام سے۔ علم تو اوروں کے پاس بھی تھا، مگر ان کے علم کو نکھار دیا
حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ چنانچہ ان کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ان کی شناخت اور پہچان مولوی کی بن گئی۔ اور مولوی جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ مولوی کے بارے میں سنیں، کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، مولوی گشتی و آگاہ نیستی، از کجاؤ خود کجاؤ کیستی۔ مولوی تو بن گیا ہے لیکن تجھے اپنی اندر کی حالت کا، اوقات کا ابھی تک پتہ نہیں کہ تو کہاں سے ہے، کیا ہے، کدھر سے آیا ہے، تیرا راستہ کدھر کا ہے، یہ سب باتیں تجھے پتہ نہیں ہیں، لیکن تو ہے مولوی۔ مولوی ہستی و آگاہ نیستی، تو مولوی تو ہو گیا لیکن ابھی تک تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں سے ہے، کیا ہے، کدھر کو جانا ہے، اور کیا تیری منزل ہے، اور کیا تیرا وظیفہ ہے، اور کیا تیرا فریضہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولوی کہلانا تو آسان ہے، ہر بندہ جو دارالعلوم میں ایک دفعہ انٹر ہو جاتا ہے تو مولوی تو بن ہی جاتا ہے، وہ ہے نا۔ اور کوئی درجہ ثالثہ سے بھاگ جائے تب بھی مولوی ہے، رابعہ سے بھاگ جائے تب بھی مولوی ہے، اور اگر اللہ کرے کہ وہ پورا درس نظامی مکمل کر رہے پھر تو پکا مولوی ہے۔ اور مولوی ہونا اتنا آسان ہے ہمارے دور میں، اور اس دور کی بات کروں جب خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درسیات کا علم سارا مکمل کر لیا، اور مکمل کرنے کے بعد آپ پہنچے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں، اور بھیجا تھا گھر والوں نے کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ میرے لیے ایک سفارشی رکہ لکھ دیں، فلاں حضرت جو ہیں دلی میں، ان کے پاس اگر سفارش کا رکہ چلا جائے تو وہ سرکاری ملازمت دلوا دیتے ہیں، قاضی لگ جاؤں گا میں، قاضی، اگر آپ میری سفارش فرما دیں۔ تو قاضی کے لیے ایک سفارشی رکہ لینے کے لیے آئے تھے۔ جب یہاں آئے تو آپ نے پوچھا کیا کچھ پڑھ کے آئے ہو؟ کہا مولوی ہو گیا ہوں۔ تو اس زمانے مولوی ہو جانا بڑی بات ہوتی تھی۔ کہا مولوی ہو گیا۔ فرمایا اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تو کون کون سی کتابیں پڑھ لیں؟ کہا جی یہ فلاں فلاں سب بتا۔ کہنے لگے ایک آدھ سبق ہم سے بھی پڑھ لو۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید، آپ نے آپ کو اپنے پاس روک لیا اور سبق شروع کروا دیا۔ یعنی ان کے نزدیک ابھی بھی یہ مولوی نہیں ہوئے تھے، جبکہ وہ مشہور کیا تھے؟ جب یہاں آئے تھے تو جہاں سے آئے تھے اس علاقے میں انہیں کہا جاتا تھا نظام الدین بحاس، یعنی نظام الدین وہ جو مناظر ہے، مناظر، اتنے بڑے آدمی ہو گئے تھے وہ۔ لیکن حضرت نے اپنی نگاہ سے دیکھا تو انہوں نے فرمایا جس کو مولوی کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت کا بھی علم ہو، پھر طریقت کا بھی علم ہو۔ تو ابھی تو طریقت کا علم اس کو دینا ضروری ہے۔ آپ نے کہا نہیں کہ اب تو مجھے اتنا سال میرے پاس رہنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، نہیں، پتہ تھا کہ مزاج کے اندر جوانی کی گرمی ہے، جوش ہے۔ اگر میں کہوں گا کچھ سال میرے پاس رہو تو ہو سکتا ہے طبیعت آمادہ اور مائل نہ ہو، بس ایک شرط پہ روکا، ایک سبق ہم سے بھی پڑھ لوں۔ بس وہ ایک سبق ایسا شروع ہوا کہ تصوف کے سارے اسباق پڑھا دیے، اس کے بعد کامل کر کے یہاں سے روانہ فرمائے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام علوم و فیوز کا مرکز تھے، منبع تھے، کہ جس علم میں کوئی کہتا کہ کاش آج اس میں گفتگو فرمائیں تو اسی علم میں گفتگو شروع ہو جاتی، اور بیک وقت ایک ایک مجلس میں 50 علوم پر گفتگو کرتے تھے۔ اگر ہم علوم کا نام لیں گے تو جلدی تھک جائیں گے۔ مثلا منطق میں گفتگو کرتے تھے، پھر فلسفہ کی طرف جاتے، اس میں گفتگو شروع کرتے، پھر علم کلام میں گفتگو شروع کرتے تھے، پھر بدیع میں گفتگو شروع کر دیتے، پھر اس کے بعد معانی میں گفتگو شروع کر دیتے، پھر اس کے بعد حدیث میں گفتگو کرتے، پھر علم الحدیث میں گفتگو کرتے، پھر کلام کے بعد علم الکلام کے باقی جو برانچز ہیں اور شاخیں ہیں ان میں گفتگو فرماتے، پھر اصول تفسیر کی طرف آتے، اس میں گفتگو فرماتے، پھر ایک ہی مجلس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موضوع بدلتا رہتا تھا، اور تاکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو جس ذوق کا ہے اس ذوق کی بات اس کو مل جائے۔ آج تو ان علوم کے نام بھی ہمیں پتہ نہیں جن علوم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سرفراز کیا علوم و فنون میں کہ آپ نے خود ہی یہ بات فرمائی،
درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے اتنے علوم حاصل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم میں قطب کے درجے پر فائز کر دیا۔ اور قطب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قطب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک چکی ہوتی ہے 2 پارٹ والی، آج کل وہ چکیاں کم ہو گئی ہیں لیکن گاؤں دیہات میں اب بھی ہیں، تھر پارکر میں نے لوگوں کے گھروں میں دیکھی ہیں۔ تو 2 پارٹ والی چکی، نیچے بھی پتھر کا پارٹ، اوپر بھی، اس کے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے، کیل، کیونکہ اوپر والا پارٹ اس کیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر نہیں بھاگے اور اپنی جگہ پر جہاں اس کو چلایا جائے تو وہ چل، تو جو کیل ہے نا بیچ میں اس کے، جس نے اسے پکڑ رکھا ہے گھومنے بھی دیتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہے، ادھر ادھر دوڑنے نہیں دیتا۔ تو قطب تصوف میں بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد سارے صوفیہ گھومتے ہیں لیکن وہ صوفیہ کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتا، اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اور اپنی برکات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں وہ ان کو منتقل کرتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں بخل نہیں ہوتا، جو ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے اس کو اپنے علوم سے، اپنے فیوز و برکات سے نوازتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتاب میں جو موتی پروئے ہیں اور لکھا ہے، کمال کی باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں رمضان شریف کی 1 تاریخ کو، 1 رمضان کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور دن کو روزہ تھا، تو دن کو امی جان نے دودھ پلانا چاہا تو نہیں پیا، اور شام تک کئی بار کوشش کی، دودھ نہیں پیا، پھر رات کو دودھ پیا اور اگلی صبح پھر دودھ پلانا چاہا، نہیں پیا، یہاں تک کہ 3 دن میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن میں دودھ نہیں پیتا۔ یہاں تک کہ اگلے رمضان میں جب چاند میں اختلاف ہوا کہ روزہ ہے یا نہیں تو کہنے لگے جا سادات کے گھر سے ذرا پوچھ کے آؤ آج ان کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ یہ معیار بن گیا تھا گویا کہ۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اور دوران تعلیم و تربیت آپ نے فاقہ کشی بھی بہت کی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ مدارس نہیں تھے جو آج کل ہیں کہ آج آپ کو ناشتہ بھی ملتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے، رات کی روٹی بھی ملتی ہے۔ اور وہاں تو بغداد جیسے علم کے مرکز میں جہاں ہزاروں طلبہ جامعہ نظامیہ بغداد اور اس سے پہلے کے درسگاہوں میں گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایسا نہیں تھا کہ لنگر عام تھا اور 3 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ یہ تو رب کا شکر کریں کہ آپ گردن نیچے کر کے ڈال کے سارا دن پڑھتے ہیں اور شیخ صاحب سارا دن گردن نیچے کر کے سوچتے ہیں اب کل کے لیے ہے کہ نہیں ہے، پرسوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے، جیسے آج آپ کے لیے کیک آئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ایک ہے نا سوچ کی بات کہ آپ 450 بندہ ہے، 450 کیک کہاں سے آئیں گے اچانک کھلانے کے لیے، تو یہ فکر آپ کو نہیں ہے، وہ اس شخصیت کو ہے۔ تو وہاں کیا تھا کہ یہ فکر کسی شخصیت کو نہیں تھی کہ کھانا کہاں سے آئے گا، بھائی آنا ہے پڑھنا ہے پڑھو، ہم تمہارے کھانے وانے کے ذمہ دار نہیں۔ پھر بھی کتنے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے؟ 70 ہزار طلبہ وہ ہوتے تھے جو آپ کے نوٹس لیتے تھے، اور نوٹس لینے کے لیے کانے کی سرکنڈے کی قلم اور کالی سیاہی کی دوات ہوتی تھی، اس میں لگا لگا کے لکھتے تھے۔ اس اسپیڈ سے لکھا نہیں جا سکتا تھا جیسے آج آپ لکھ لیتے ہیں، نہ ٹائپ کرنے کا کوئی زمانہ تھا، نہ کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا۔ اب تو ساری سہولتیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ علمی وقار نہیں ہے، علمی دبدبہ نہیں ہے، علمی رعب نہیں ہے، اس لیے کہ چیزیں آسان ہو گئیں، آسانی سے میسر آ گئیں۔ اب لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی۔ تو میں اپنے عزیزوں سے یہ کہوں گا کہ جب اللہ نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو پھر آپ یہ کرنا چاہیے کہ ان آسانیوں کا حق ادا کرتے ہوئے زیادہ محنت سے پڑھیں، زیادہ توجہ سے پڑھیں، اور زیادہ جلدی علوم و فیوز حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں یا اپنے اپنے علاقوں کو جائیں اور وہاں جا کر علم کی یہ روشنی پھیلائیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کی اگر بات کریں تو ایسا زہد و تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ خلیفہ تھا وقت کا مستنجد باللہ، عباسی خلیفہ۔ مستنجد باللہ نے آپ کو پیغام بھیجا، ابو المظفر مستنجد باللہ نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
اگر میرے پاس میسج آتا نا کوئی کہ وزیر اعظم یا صدر صاحب یا کوئی اور بڑا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے، واہ وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا فون پر کہ آپ آ جائیں، آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہم دیں گے، تو ہم تو سر کے بل چل کے دوڑ کے چلے جاتے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہماری یہ اوقات ہے آج کل کے دور میں کہ ہم سرکاری اداروں اور سرکاری عمرا اور رؤساء کی طرف سے دعوت ملنے کے منتظر ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا ناطہ جو جوڑا ہے وہ دنیاوی امور اور معاملات سے جوڑ رکھا ہے کہ دنیا کہاں سے آئے گی، جہاں سے دنیا آتی ہے اس طرف کو چل پڑو۔ اور ان کا کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ دنیا جو ہے اس سے جتنا بھاگو گے اتنا ہی فائدے میں رہو گے، جتنا تم دنیا سے بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، اور اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں خوب دوڑائے گی، بے عزت کرے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت ملی کہ خلیفہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، اگر اس کا میرے ساتھ کوئی کام ہے تو وہ آ جائے، ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیغام لانے والا بھی حیران ہو گیا کہ کتنے لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو دعوت ملے تو وہ دربار میں پہنچ جائیں، اور یہ عجیب اللہ کے درویش ہیں کہ ان کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، اس کو آنا ہے تو آ جائے۔ پھر خلیفہ حاضر ہو گیا اور 10 تھیلیاں درہموں کی بھر کے لایا، 10 تھیلیوں میں درہم بھرے ہوئے تھے، اور آپ کو نظر کے طور پہ، ہدیے کے طور پر وہ تھیلیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ آج کوئی پیر صاحب ہیں جن کو حاجت نہیں ہے؟ جو سب کی حاجتیں پورے کرنے والے پیر صاحبان ہیں ان کو سب سے زیادہ حاجت ہے مال و زر کی، کہیں سے آئے تو صحیح۔ اور میرا خیال ہے وہ بادشاہ سلامت ہے نا، مغلیہ خاندان کے بادشاہ اکبر، تو اکبر کے دربار میں مسخرے بھی ہوتے تھے، تو ان میں ایک وہ تھے بیربل اور دوسرے کیا تھے؟ ملا دو پیادہ۔ تو بیربل اور ملا دو پیادہ کے سامنے اکبر اکثر نئے نئے سوالات رکھتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے ملا دو پیادہ سے سوال کیا کہ یہ تسبیح جو ہے جب پھیرتے ہیں تو آگے کی طرف پھیرنی چاہیے یا ایسے ادھر کی طرف پھیرنی چاہیے؟ تو بیربل نے کہا آج آپ ملا دو پیادہ سے یہ سوال پوچھیں یا ملا نصیر الدین سے یہ سوال پوچھیں، پھر دیکھیں کہ جواب کیا آتا ہے۔ جب اس نے پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چال بیربل کی ہے، بادشاہ کو اس نے اکسایا ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ تو اس نے بڑا دانشورانہ جواب دیا۔ اس نے کہا قبلہ حاجات، کعبہ ماں، بادشاہ سلامت، یہ تسبیح جو ہے ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، گداؤں کی الگ ہے، فقیروں کی الگ ہے، شاہوں کی الگ ہے، بادشاہوں کی الگ ہے۔ آپ کی تسبیح بادشاہ والی تسبیح ہے، آپ یوں پھیریں یا یوں پھیریں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ایک بات بتاؤ کہ بھئی ادھر کو پھیرنی چاہیے یا یوں پھیرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر تو ہو ارادہ دفع مضرت کا، یعنی کوئی بلا دور کرنی ہو تو یوں پھیریں، دفع 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 ہیں، آگے کو پھیریں۔ اور اگر ہو ارادہ جلب منفعت کا، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو تو پھر یوں پھیریں، آنے دو، پھر یوں پھیریں اپنی طرف کو۔ تو کہا یہ دونوں طرف کی تسبیح جو ہے یہ مختلف ہے۔ اب جب آپ کو جلب منفعت درکار ہو تو پھر اپنی طرف کو پھیریں، اور جب دفع مضرت ہو مقصود تو پھر ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ تو ایسے لوگ میں کہتا ہوں کہ ہوتے تھے سمجھدار، اور یہ بادشاہ بھی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جناب 10 درہموں کی تھیلیاں آپ کے سامنے رکھیں کہ فقیر آدمی ہے، دولت پیش کروں گا تو راضی ہو جائے گا، مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فقیر کون سا والا فقیر۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ قبول فرما لیں، میں تحفہ لے کے آیا ہوں، میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ آپ اسے لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے بہت زیادہ جب اصرار کیا نا، کوئی 10-20 مرتبہ، اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ میں تھیلیاں واپس لے کے جاؤں گا تو جو دیکھے گا بولے گا شیخ نے اس کا مال و زر رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ تو یہ تو بادشاہ کی بڑی توہین کی بات تھی۔ تو اس نے پھر اصرار کیا، حضور مہربانی، غریب نواز کرم، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے جب دیکھا نا یہ باز نہیں آ رہا تو 2 تھیلیاں اس میں سے پکڑی، کپڑے کی تھیلیاں تھیں نا، درہم بندھے ہوئے تھے، ان دونوں تھیلیوں کو پکڑ کے ایسے زور سے دبایا تو ان میں سے خون نچڑنے لگا۔ کیا نچڑنے لگا؟ درہم تھے اندر
خون نچڑنے لگا۔ وہ بادشاہ بھی حیران ہو گیا۔ حلہ نامی بستی میں آپ نے قیام فرمایا اور پوچھا وہاں بستی میں پہنچ کر لوگوں سے، اس بستی کا سب سے غریب تر آدمی کون ہے، غریب ترین آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک بوڑھا مرد ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، اولاد ان کے ہے نہیں، وہ بستی سے باہر انہوں نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے، کٹیا، اس میں وہ رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، مجھے وہاں لے چلو۔ جب آپ کو وہاں لے گئے تو آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، آپ کے ساتھ شاگرد بھی تھے، آپ سے ملنے والے بھی تھے، تو ایک اچھا خاصا قافلہ تھا، کارواں تھا۔ سب کو لے کے آپ اس بوڑھے کی جھگی میں پہنچ گئے اور اس سے کہا اگر اجازت ہو تو ہم تیرے گھر پہ ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا جی میرا گھر ہی کہاں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرا تو گھر نہیں ہے، یہ ایک جھگی۔ فرمایا یہی گھر ہے نا تیرا، یہ جھگی تیرا گھر ہے نا، تو اگر تو اجازت دے تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ اس نے کہا حضور میرے پاس تو بستر بھی نہیں ہے جو آپ کو بچھا کے دوں، اور میرے پاس ایسے برتن بھی نہیں ہیں جن میں آپ کو کھلاؤں پلاؤں، آپ کی مرضی ہے، میری اس قسم پرسی کے عالم میں اگر آپ یہاں ٹھہرنا پسند فرماتے ہیں تو آپ ٹھہر جائیں۔ حضور غوث اعظم کہاں جا کے ٹھہرے بھائی؟ سب سے امیر آدمی کے بنگلے پہ ہیں، سب سے بولو نہیں، سب سے امیر آدمی کے بنگلے پہ۔ میں چشمدید گواہ ہوں، کئی پیر یہاں آتے ہیں، سندھ سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، اور کہاں آ کے ٹھہرتے ہیں؟ یہ آپ کی سوسائٹی کے بڑے بڑے بنگلوز کے اندر، ڈیفنس کے بڑے بڑے بنگلوز کے اندر، اور وہاں سے چلتے ہیں تو خادم ان کے آگے فون کر دیتے ہیں سائیں سرکار تشریف لا رہے ہیں، کوئی بنگلو شنگلو ٹھائی دیو، ہاں تو سائیں آ جاتے ہیں، پھر بڑے بنگلے میں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم جو سارے پیروں کے پیر ہیں، وہ کہاں جا کے ٹھہرے؟ ایک غریب کی، بولو بھائی، ایک غریب کی، ایسا پیر کہاں سے آئے گا جو غریب نواز ہو؟ غریب کی جھگی میں جا کے ٹھہرے۔ میں بھی اگر یہاں سے اسلام آباد جاؤں تو میں 2-4 دوستوں کو فون کروں گا، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، یہ ہے، موسم کیسا ہے، ویسا ہے۔ اگلا پوچھ ہی لیتا کیا آپ اسلام آباد تو نہیں آ رہے؟ کہتا ہاں یار آ تو رہا ہوں، تو حضرت پھر ہمارے یہاں قیام فرمائیں یا ہوٹل میں آپ کے لیے بکنگ کرا دیتے ہیں۔ یعنی میرے جیسا ادنا درجے کا آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ جب وہاں سے وہاں جائے تو اس کو پروٹوکول ملے۔ تو آج کل کے سارے پیر چاہتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا سا پروٹوکول ملے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر اچھے نہیں ہوتے، اچھے پیر بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھوں کا اچھا پیر جو ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہاں قیام فرمایا۔ اب جناب جو بھی ملنے کے لیے آتا، کوئی تحفہ تحائف لے کے آتا، وہ آپ کو پیش کرتا، کوئی نقدی پیش کرتا، کوئی جنس پیش کرتا، کوئی کھجوریں پیش کرتا، کوئی جناب گائیں بچڑے لے کے آتا اور پیش کرتا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ چیزیں آتی رہیں اور آپ وہ اس بوڑھے کے حوالے کرتے رہے، اور وہ وہاں جھگی کے پاس بنتی رہیں، جہاں گائے بھی بنتی رہیں، بکریاں بھی بنتی رہیں، جانور بھی آتے رہے، کیش نقدی جو تھا وہ بھی آتا رہا، اور سب وہاں جمع ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب آگے چلیں۔ جب چلنے کا ارادہ کیا، آپ روانہ ہونے لگے، تو اس نے بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور آپ کا سامان بہت سارا رکھا ہوا ہے، یہ کس اونٹ پہ لدوانا ہے یا کس جانور پہ لوڈ کرنا ہے؟ تاکہ فرمایا لدوانا نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے میاں یہ تمہارا ہے، تمہارا، میرا ہے؟ کہا آپ کا ہے؟ کہا حضور نہیں، آپ کو تحفے ملے ہیں، آپ کو نذرانے ملے ہیں۔ فرمایا تمہارے گھر پہ ملے ہیں نا، ہم تمہارے گھر پہ ٹھہرے تھے، یہ لوگ تمہارے گھر پہ لے کے آئے ہیں نا، تو یہ تو گھر والے کے ہوتے ہیں، تو گھر والا تو ہے، تو یہ سارے نظر نیاز نذرانے یہ تیرے ہیں۔ مر نہ جائے کوئی پیر سارے نذرانے مرید کو دے کے چلا جائے، ہاں وہ تو توقع کرتا ہے کہ حال میں مزید، ہاں تو یہ ہیں پیر، یہ پیر ہیں جن کے ہم اپنے آپ کو مرید کہلاتے ہیں، ہم چشتی کہلاتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، سہروردی نقشبندی کہلاتے ہیں، لیکن اس پیرانے پیر کو دیکھو اور ان کے ماننے والے قادریوں کو، چشتیوں کو، آج کل کے دور کے لوگوں کو دیکھو کہ وہ اس کے پاس سارا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ کئی مہینے کے بعد جب حج سے واپسی ہوئی، پھر آپ اسی راستے سے آئے، جب حلہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو بوڑھا بڑھیا تھے ان کا کیا حال احوال ہے؟ کہنے کہ حضور وہ اب اس بستی کے سب سے امیر لوگ ہیں۔ کسی نے جا کے دوڑ کے ان کو بتایا حضور غوث اعظم تشریف لائے ہیں، لیکن قیام اس دفعہ دوسری جگہ ہے۔ تو وہ دونوں آئے میاں بیوی، لیکن کس شان سے آئے؟ ترکی گھوڑے پہ سوار، سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پہ سوار آئے۔
اور سامنے اتر کے گھوڑے سے قدموں پہ گرے تو آپ نے پوچھا سناؤ کیا حال حوال ہے؟ کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے تھے ہمارے پاس مال، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم نے اس سے بہت بڑا بنگلہ بنایا، ہم نے اس سے زمین خریدی، ہم نے اس سے کھیتی باڑی کی، ہم نے اس سے مویشی خریدے، ان مویشیوں میں اللہ نے برکت ڈال دی، بکریوں کے ریوڑ بننا شروع ہو گئے۔ اب تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں سفید ترکی گھوڑے پہ سوار ہو کے ہم آئے ہیں، حضور غریب نواز یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور سارا مال بھی آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے بدولت یہ ملا تھا۔ فرمایا مال اللہ کا ہے، اور جس کے گھر میں تحفہ آیا تھا وہی اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ گئے اور اپنا سفر جاری رکھا واپس بغداد شریف کی طرف۔ تو دیکھنے اور سننے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب پرور تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک نئی قمیص آپ کے پاس آئی، آپ نے وہ پہنی ہوئی تھی، تو ایک شخص آیا اور اس نے امداد کی درخواست کی، کہا میں غریب آدمی ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں۔ اس وقت جیب میں کوئی روپیہ پیسہ کرنسی تھی نہیں جو آپ اس کو دیتے، تو آپ نے سوچا کہ یہ مسافر ہے، آیا ہے، سوالی ہے، تو اب اس کو کیا دوں؟ تو آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کے اس کو دے دی۔ اب اس نے قمیص لے تو لی، مگر وہ دل میں سوچنے لگا یہ قمیص میرے کس کام آئے گی، یہ کس کام آئے گی؟ مجھے تو پیسے چاہیے تاکہ گھر کا جو ہے وہ چولہا جلے، کچھ میں راشن گھر لے کے جاؤں، گھر کے بچے کھائیں، تو یہ قمیص کس کام آئے گی؟ حضرت نے قمیص تو دے دی، بڑا احسان فرمایا، اب ہوگا کیا ہے؟ تو وہ قمیص لے کے اٹھ کے دل میں سوچتا ہوا چلنے لگا، تو آپ نے واپس بلوایا اور آپ نے پیسے منگوائے اور 20 دینار اس کو دے کے قمیص واپس خرید لی۔ فرمایا میاں یہ قمیص بیچتے ہو؟ ہم خریدار ہیں۔ کہا حضور یہ تو آپ ہی کیا کہ نہیں آپ کو ہم نے ہدیہ کی تھی، اب اگر آپ بیچنا چاہتے ہوں تو ہم خریدار ہیں۔ اور وہ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ بازار جاتا ہوں پتہ نہیں کوئی خریدے گا 1 درہم میں، آدھے درہم میں، یا نہیں خریدے گا، کوئی اتنی اعلیٰ کوالٹی اور نسل کی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے دل کی بات بھانپ لی، واپس بلایا، اور دی بھی اسی لیے تھی کہ اس کی ہیلپ ہو جائے، تو واپس 20 دینار میں وہ قمیص خرید لی اور فرمایا اب تم جا سکتے ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عین سنت پر آپ نے عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ نے آج 10 درہموں میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج 10 درہموں میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا 10 درہم آئے تھے، میں نے 10 درہم میں سے 4 درہم کی ایک چادر خریدی، اور وہ چادر میں خرید کے لایا تو پیچھے پیچھے ایک سوالی آ گیا۔ اس نے کہا حضور غریب نواز آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہم غریبوں کا سہارا آسرا ہیں، ملجا و ماوا ہیں، مجھے چادر کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ چادر اٹھا کے اس کو دے دی، اور پھر اپنے کسی خادم سے کہا کہ جاؤ 4 درہم کی ایک اور چادر لے کے آ جاؤ۔ تو وہ 4 درہم کی ایک اور چادر لے کے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں لونڈی ہوں، باندھی ہوں، فلاں میرا آقا اور مالک ہے، اس نے مجھے بھیجا تھا دہی لینے کے لیے، اور دہی میں لے کے آئی، دہی تھا پتلا، میرا پاؤں الجھا اور دہی گر گیا اور زمین نے اس کو پی لیا ہے۔ اب میں بیٹھی رو رہی ہوں کہ گھر کیسے جاؤں، مالک جو ہے، مالکن جو ہے وہ تو بہت مارے گا، تو میں اس پریشانی اور ٹینشن میں بیٹھی ہوں۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہے کہ 2 درہم تجھے دیتے ہیں تو اور دہی خرید لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 2 درہم آپ نے دے دیے، اور جب آپ چلنے لگے تو پھر رونے لگے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ کہا اب مسئلہ یہ دہی تو میں خرید کو لے جاؤں گی، لیکن جب گھر جاؤں گی تو بولیں گے اتنی تاخیر سے کیوں آئی، کہاں تھی اتنی دیر سے، تو جاتے ہی مار پڑے گی۔ تو سرکار اس کے ساتھ چل دیے، اس شخص کے گھر پہنچے، دستک دی، اندر سے وہ آیا دوڑتا ہوا، نے کہا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا ہاں میں آیا ہوں اس کی سفارش کرنے کے لیے، یہ بیچاری ڈری سہمی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ یہ ماجرا پیش آ گیا۔ تو سرکار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو آج اللہ نے 10 درہموں میں
کتنی برکت عطا کی کہ ایک غریب کو چادر مل گئی، مجھے پھر چادر مل گئی، اس لونڈی باندھی کا کام ہو گیا اور وہ مار پیٹ سے بھی بچ گئی۔ تو یہ ہے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے مال سے خرچ کرنا، لٹانا اور دوسروں کو دینا اور تقسیم کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عرصہ تک اپنی ساری زندگی میں تقسیم ہی کیا ہے، بانٹا ہی بانٹا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے نیک عمل اور اچھا عمل آپ کو کون سا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا اور نیک عمل مجھے لگتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس لیے آپ کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اپنے پاس۔ اس لیے آپ کے جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، تلامذہ اور شاگرد ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ہر مہینے جب وہ دن آتا ہے جو حضور غوث پاک کی رحلت کا، وفات کا دن ہے، تو کیا کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، گھر میں بھی کھلاتے ہیں، باہر بھی بانٹتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے شیخ کو کھانا کھلانا بہت پسند۔ یہی 11ویں شریف کی اصل یہی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، دوستوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رزق میں، مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم نسبت والے بنتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، چشتی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے جو زندگی گزاری اور جس طرح سے گزاری، ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے گئے کہ قادری چشتی کہلانے والوں، اپنی زندگیوں کے اندر یہ انقلاب بھی پیدا کرو جو میں نے اپنے معاشرے میں پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مستقبل کے آئمہ ہیں، خطبہ ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مدرس ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو بھی جب جب اپنی پریکٹیکل لائف میں موقع ملے، حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں کا آسرا بنیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، علم کی خیرات بانٹیں اور تقسیم کریں، لوگوں کو آگے عالم بنائیں، قاری بنائیں، حافظ بنائیں، اور معاشرے کے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی جو اخلاق سے اور کردار سے آتی ہے وہ لانے کی کوشش کریں۔ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔